نہیں اس وہ جج نے اسے ججمنٹ ہی غلط دی تھی کہ صادق اور امین کہا تھا جو بندہ شرابی ہو جو بندہ یورپ میں جا کے جوا کھیلتا ہو اور اس کو انہوں نے صادق اور امین کہا، یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ مذاق کیا، پاکستان کے خلاف مذاق کیا۔ یہ بات آ گئی ہے، آپ لوگ مطمئن ہیں کہ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ حق اور سچ پہ مبنی ہے، اتنا عرصہ کیس چلا ہے اور کیس چلنے کے بعد پورا ٹرائل پورے موقع دیے گئے ہیں، ٹرائل کورٹ میں مدد سپریم کورٹ میں ڈالنا۔ یہ بتائیں جی انشاءاللہ جشن کا یہ سما بھی ہوگا۔ ہم وہ نہیں کرتے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے آج وہ چیز کر دی ہے، یہ مکافات عمل ہے، یہ جو آج سے پہلے نہیں ہوا وہ آج اس لیے ہوا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے۔ آج سے پہلے آپ دیکھیں جیسے ججز کو اور کورٹس کو کیا گیا ہے اور اس کے مطابق سزا میاں محمد نواز شریف کو دی گئی، اس کے بعد آج یہ مکافات عمل ہے کہ جو اصل چور تھے وہ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں، وہ میڈیا کے سامنے آ گئے ہیں، وہ قوم کے سامنے آ گئے ہیں کہ انہوں نے توشہ خانہ سے جو چوری کی کر کے باہر وہ چیزیں بیچی ہیں، وہ سب کا سب ریکارڈ، اور آج 3 سال سزا یہ ملنی یہ سامنے ہے کہ یہ شخص صادق اور امین نہیں ہے اور یہ اس قوم کا نمائندہ اور سابقہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتا اور نہ آئندہ کے لیے وزیر اعظم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے پاکستانی قوم سے جھوٹ بول کے اور پاکستانی قوم کو جھوٹے خواب دکھا کے وہ چیز کی ہے کہ 3 سال میں لوگوں کو بکریوں کے گاؤں کے اس کے بعد بھینسوں کے پیچھے لگا کے انہوں نے اپنی چوری کا جو بازار تھا وہ سرگرم رکھا، اور اس چوری کے بازار میں آج آپ لوگوں کو سامنے، اور ابھی یہ ایک کیس ہے، ابھی آپ دیکھیں گے اس کے بعد القادر ٹرسٹ والا کیس بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار کیسز موجود ہیں جس میں انہوں نے چوری کی ہے، اور یہ چوری کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ توشہ خانہ میں گفٹ جو آئے ہیں ان کی مطابقت ہی نہیں ہے، جو 1500 روپے کا اگر گفٹ تھا تو اس کی 2 روپے جو ہے انہوں نے جمع کروایا، تو اس حوالے سے اس کیس کی یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ کہ یہ کیا امپورٹنس ہے، کیا دیکھیں یہ ایک اس حیثیت سے اس کیس کو آگے لے کے آئے جا رہے ہیں ہم لوگ کہ یا جس طرح جو بھی اس میں کمپلیننٹ ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ساری چیز جو ہے وہ گوشوارے میں جمع نہیں ہوئی، اور اگر یہ چیز آپ لے کے اس کو ڈکلیئر کرتے اور آپ اگر اس میں ٹریو ہوتے تو ضرور ہوتا۔ آج یہ قومی مجرم بننے کی طرف جا رہے ہیں، اس کیس میں ان کے خلاف جو بھی فیصلہ ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہوگا، اور یہ جو انہوں نے چھپایا اپنا اور یہ جو ٹیکس ریٹرن میں جو چیزیں ڈکلیئر نہیں کیا ان کو سزا ملنی چاہیے اور دوسروں کے لیے پریسیڈنٹ ہونی چاہیے۔ تھینک یو۔ آج وہ روایت قائم ہوگی پاناما کے اوپر جو پی ٹی آئی کی بھگلا کی طرف سے مٹھائیاں تقسیم بھنگڑے ڈالا گیا، جو آج نون لیگ کے بھگلا کی مٹھائیاں تقسیم کریں گے، بھنگڑے ڈالیں گے؟ دیکھیں جی مٹھائی تقسیم کرنے والا کلچر جو ہے نا وہ میڈیا میں ایک بندہ کر کے سارا تھوپ دیتا ہے اس کے اوپر، جو کر نہیں رہے ہوتے یا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹریولی اگر ہم لوگ کورٹ میں طالب علم ہے قانون کے حوالے سے، میں نہیں سمجھتا مٹھائی تقسیم کرنا سبجیکٹ ہے، نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی روایت کو زندہ رکھنا وہاں پہ ٹیکس ہے، یا یہ کوئی اس کی روایت کو اس کو زندہ رکھنا یہاں پہ یہ کیس ہے۔ کیس یہ ہے کہ گوشواروں میں جو چیز جمع نہیں ہوئی، کیا پاناما میں میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ آج ہر بندہ چیخ کے بول رہا ہے کہ وہاں پہ اب سپریم کورٹ میں بھی یہ بیان آ گئے ہیں کہ جناب ان کے اوپر 184(3) کو جو اپیل کا بھی حق نہیں دیا گیا، نہ اہلی کی گئی۔ کیا میاں نواز شریف صاحب کا کیا قصور کیا تھا اقامہ میں اپنے بیٹے سے پیسے نہ لینا؟ ٹھیک ہے، آج بتائیں پورا زور لگ گیا، مشرف کا دور گزر گیا، نواز شریف کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی۔ آج اگر کوئی ایک کیس توشہ خانہ کے ثابت کریں آپ کہ اگر اس سے لیا ہو، آپ ادھر دیکھیں سائفر کا کیس اختتام کو پہنچ رہے ہیں، اس میں کبھی لہرا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ سائفر تھا، کبھی کہا جاتا ہے یہ سائفر نہیں تھا۔ کیا وزیر اعظم وہ بن سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے جو سچ نہ ہو، جو آپ کو سچ ریپرزینٹ نہ کرے؟ میں سمجھتا ہوں قومی سیاست میں، قومی ریاست میں یہ چیز اب چینج ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی بندے کو کہہ رہے ہیں مٹھائی تقسیم ہونی ہے، کیوں ہونی ہے؟ سچ پہ مبنی ہونا چاہیے۔ توشہ خانہ میں کافی سارے جو ہیں وہ سینئر جو سیاستدان ہیں ہمارے، بڑی بڑی چیزیں لے کے اڑے ہیں، کٹے بچے ویڑے کچھ بھی نہیں چھوڑا، مرغی کے انڈے بھی لے اڑے ہیں، یہ بھی توشہ خانہ کیس میں بنتا ہے، کیا ان کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا؟ دیکھیں آپ کسی بھی نہیں، میں دیکھیں کورٹ میں آپ آتے ہیں تو کمپلیننٹ کا ہونا مسٹ ہے۔ دیکھیں نا کوئی کسی میں ہمت ہے، آپ دیکھیں پاکستانی قوم یا ریاست یا سیاست میں کیا ہو رہا ہے کہ دوسروں کے کھیلے کے اوپر ناچ کے مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ اگر کسی بندے میں اتنی جرت ہے تو ان ساروں کو لگا کے اپلیکیٹ دے نا، کورٹ میں آ کے بتائے وہاں پہ۔ اب دیکھیں یہ کسی بندے پہ یہ الزام کس بات پہ ہو رہا ہے کہ آپ توشہ خانہ میں جو آیا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اور جو گفٹ لے کے آئے نا 1947 سے لے کے، اگر ہائی کورٹ لاہور نے فیصلہ کر دیا ہے تو بنے نا اس میں کمپلیننٹ، آئیں جو آتا ہے اس کو منظر عام پہ لائیں، لیکن کیا صرف
میاں نواز شریف اس کا وکٹم بنے گا؟ کیا وہ پارٹی ہی بنے گی جو آگے آپ کے ملک کو اقتدار چلا رہی ہیں؟ یہ ڈیموکریسی آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل ہے. اس میں یہ آپ دیکھیں یہ مٹھائیوں کی تقسیم نہیں ہے, یہ سیاست اب ایک رنگ پہ آئے گی. دیکھیں ایک دور گزرا نون پہ, ایک دورہ پن پہ گزرا. کیا یہ 9 مئی والے واقعات جمہوری لوگوں کو یہ زیب دیتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں؟ یہ مکافات عمل ہے. جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں نا تو آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیے سر, کل سے جو ہے جج ہمایوں دلاور جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کدھر ہیں خواجہ حارث کے نہ پیش ہونے کی آپ کو وجہ کیا سمجھ؟ دیکھیں میں ایک بات, خواجہ صاحب 2 منٹ پہلے وہ آ گئے ہیں ابھی کورٹ میں. دیکھیں میرے واسطے نہیں, وہ کورٹ کا معاملہ ہے. جج صاحب جو ہے نا وہ بہتر سمجھتے, اور خواجہ صاحب کیوں نہ آئے؟ انہوں نے وکالتنامہ دیا ہے. میں وکلا کے حوالے سے یہ نہیں سمجھتا وہ اپنی عزت اور بےعزتی کے لیے لڑیں گے. وہ اس لیے نہیں لڑیں گے کہ وہ آئے کیوں نہ آئے, ان کی کوئی ٹیکنیکس وہ خود ڈسکس کر سکتے ہیں. جس طرح اس سے پہلے دوستوں نے بات کی پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے ان دوستوں کا, اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک بڑا واضح موقف ہے آج کے فیصلے کے حوالے سے. اس انہی عدالتوں نے فیصلے کیے, اس سے پہلے جھوٹے تھے, مانتے ہیں, بار بار ہم کہتے رہے ہیں کہ قائد مسلم لیگ نواز کے قائد جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو ایک غلط فیصلے میں, لیکن انہوں نے اس فیصلے کا احترام کیا. انہوں نے یہ رونا دھونا نہیں شروع کیا, چھپنا چھپانا نہیں کیا. آصف علی زرداری صاحب کو, ہماری جو فریال تارپور صاحبہ ہیں, سب کے ساتھ ہوا. ہم نے عدالتی فیصلوں کو تسلیم کیا ہے, اور ہم توقع رکھتے ہیں پی ٹی آئی سے اور اس چیئرمین سے جو ان کا ہے عمران خان, کہ آپ کا جھوٹ پکڑا گیا, ثابت ہو چکا ہے, عدالت میں ٹرائل چلنے کے بعد آپ ثابت ہو چکا ہے, اور آپ چور ڈکلیئر ہو چکے ہیں. لہٰذا آپ ایسا کریں گے جی, سننے میں آ رہا ہے کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں, اور ہم توقع رکھیں گے کہ مزید انشاءاللہ کہ یہ نائل شخص, اس کو دوبارہ کبھی ایسا موقع نہ دیا جائے کہ جس طرح اس نے پہلے گمراہ کیا عوام کو, نوجوان نسل کو تباہ کیا, ہمارے اداروں کو تباہ کیا. ایسے شخص کو دوبارہ نہیں ملنا چاہیے. تو میں اس پہ جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور یہ آج ثابت ہو گیا کہ عدالتیں ہماری جو ہیں وہ بالکل اپنا واضح موقف رکھتی ہیں اور آزادانہ فیصلے کرتی ہیں. وسلام. وہ عام پبلک کو اس کے ساتھ ایک ہی ہو, لا جو ہے وہ ایک آنکھ سے دیکھے سب کو. تو اس میں یہ مٹھائی تقسیم کرنا یا یہ کرنا, یہ مجھے یہ بھی افسوس ہوا ہے کہ آج اتنی پولیس والے آئے ہوئے ہیں اور خود کچھ جو وکیل کر رہے ہیں. فیصلہ ہے, آپ کے پاس ڈسٹرکٹ کورٹ ہے, آپ کے پاس ہائی کورٹ ہے, آپ کے پاس سپریم کورٹ ہے, اور بڑے اچھی ججز ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں. تو کوئی بھی ایسا وہ ایک امپریشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی بڑا کیا کہتے ہیں کوئی ایسا حالات واقعات ہیں. وہ وزیر اعظم تھا اور وہ جو ہے جو کچھ اس نے کیا ہے, مدینہ ریاست کا نام لیتا تھا, جو کچھ کیا ہے فیس کرے. کارکن تو اس کے سارے وہ ہو رہے ہیں, اس نے اس کو ڈینائی کر دی کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کم از کم یہ لیڈر میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم منافق نہ ہو. جو بات کہے اپنے بچوں کے ساتھ, جو ورکر ہوتے ہیں وہ کسی پارٹی کے کسی لیڈر کے بچے ہوتے ہیں, ان کے وہ جو ہے اس کے کہنے کے اوپر وہ اپنی جان جوانی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے یہ اسٹرگل کرتے ہیں. اس کو چاہیے یہ پیش ہو کے وہ احترام کرے, اور باقی کا وہ اون کرے. اون کرنا ہوتا ہے.